السلام علیکم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سبق یا ایک تحقیق یا ایک لیکچر کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج اس کی یہ 5ویں لائیو ہے۔ اس کے اندر ہم جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں اس کی مختصر سی ریویژن کریں گے، اس کو مختصر سا دہرائیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ ابھی تک ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ جرمن زبان کے اندر جو جملہ بنانا ہے وہ کیسے بناتے ہیں، جس کا آغاز میں نے تمام قسم کے لوگوں کو سامنے رکھ کے کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ کام والے جملے اور چیزوں کے نام سیکھے، اگر کوئی گھر پر ہے تو وہ آغاز وہاں سے کرے، جرمن سیکھنا شروع وہاں سے کرے، جو چیزیں گھر میں انسان کے ہوتی ہیں ان کے نام سیکھنے سے۔ اور اگر کوئی بندہ اکثر سفر میں رہتا ہے تو سفر میں دیکھے جانے والی چیزیں جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جن کو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سفر کے دوران محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان چیزوں کے سیکھنے سے بندہ جرمن زبان کے جملے بنانے کا آغاز کر سکتا ہے۔ تو اس کا سارا جو پروسیجر ہے، اس کا سارا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے ابھی تک تفصیل سے اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے اور ان ویڈیوز کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر۔ ہر قسم کی جو ضروری چیز ہوتی ہے جملہ بنانے کے لیے، جس کا آغاز فعل سے اور اس کی گردان سے، جس کے اندر ضمائر یا متکلم بھی آ جاتے ہیں، پھر جملے کو سوالیہ بنانے سے، پھر زمانے اسماء یعنی کہ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام سے، اور جنس کہ وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، حاضر ہے یا غائب سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ ساری تفصیلیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت تفصیل سے چیزیں بتائی ہوئی ہیں تاکہ جو بندے کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہمیں لکھنا نہیں آتا یا پڑھنا نہیں آتا، ان کو بھی یہ ساری چیزیں سمجھ آ سکیں اور وہ بھی جرمن سیکھ سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر تفصیل سے بتا دی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر۔ ہم نے آغاز کیا ہوا تھا اکوزاتیو کا، کہ مفعولی حالت نون یا شین کیا چیز ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے اس سے پچھلے والی اپنی تحقیق میں یا سبق میں یا لیکچر میں بتائی ہوئی ہے۔ اس کے معنی بھی میں نے تفصیل سے بتائے ہوئے ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اس سے پچھلے جو سبق تھا یا اس سے پچھلی جو میری کوشش تھی خود بھی سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی، اس کے اندر میں نے یہ 3 بنیادی چیزیں رکھی تھیں اکوزاتیو کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بنیادی چیز تھی فعل، یعنی کہ کوئی کام یا حرکت۔ آپ ابھی ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا جو ہے وہ آپ کا فعل ہے، جس کو جرمن میں ذہن کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ رہے ہیں تو سمجھنا بھی ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ آپ ٹچ کر رہے ہیں، انفاسن کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں اپنی سکرین کو ٹک ٹاک کو دیکھتے ہوئے، تو یہ چھونا، انفاسن جس کو کہتے ہیں جرمن کے اندر، یہ بھی ایک کام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے جار، پریپوزیشن۔ پھر تیسری اور آخری چیز آتی ہے تبدیلی کے جو اصول ہیں، اور جن کو یہ تینوں چیزیں ہوں گی یاد، وہ اکوزاتیو کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ چیز آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گی بعد میں ڈاٹیو اور گینیٹیو کو سمجھنے کی بھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے افعال یاد کرنے ہیں، اس کے بعد اکوزاتیو کے خاص جار ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور اکوزاتیو کے جو تبدیلی کے اصول ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ میں نے یہاں پر پیچھے لکھ کر بھی بتایا ہوا ہے، جس نے یہ نہیں دیکھا یا نہیں پتا وہ جرمن زبان میں جملہ بنانے کا علم لدنی کے نام سے میری جو ویڈیوز میرے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ ہیں وہ دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ایک ٹیبل ہے اور تیسرا یہ ٹیبل ہے۔ تو آج ایک کتاب گرامر کی جرمن کی میں
یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر یہ سارا ٹیبل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے Pronomen. Pronomen nennt man so, weil sie fast alle für ein Nomen stehen können. ان کو پرونومن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تقریباً تمام ایک نام کے لیے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے نا، تو اس کے لیے ایک پرونومن آ سکتا ہے اردو کے اندر یہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں اردو کے اندر کہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پڑھی ہوئی ہے۔ اب کتاب کی جگہ یہ لفظ اردو میں یہ آیا ہے نا، اس کو ضمیر کہتے ہیں، جرمن میں اسی کو پرونومن کہتے ہیں، اور جرمن کے اندر اس کا آرٹیکل یا جنس جو ہے، ضمیر جو ہے وہ das یا es ہوگا، یعنی کہ das Buch liegt کہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اور ضمیر ہوگا es liegt کہ یہ پڑھی ہوئی ہے۔ آگے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ sie können، یعنی کہ اب یہ جو die Pronomen ہے اس کے لیے sie کا ضمیر آ رہا ہے۔ Sie können also anstelle eines Nomens benutzt werden۔ یہ کی جگہ اسم کی، یہ ایک اسم کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، یا ان کو ایک اسم کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو 7-8 بندے مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب کا نام لے کر کہوں کہ عاقل خان ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، ذکار ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، اذان ڈے لیجنڈ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، یا پھر میں ایک ضمیر آپ سب کے لیے استعمال کروں کہ زی شاون ٹک ٹاک، کہ آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ ہے نا، یا جرمن کے اندر زی ہے، یہ ہوتا ہے ضمیر۔ اب ضمائر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ جو ضمیر ہے، یہ جو ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، ان کو پیرسونال پرونومن یعنی کہ شخصی ضمیر یا ذاتی ضمائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی شخص کے لیے آتے ہیں۔ اگر میں عشق کہوں تو اردو میں اس کا ترجمہ بیں بنتا ہے، تو یہ متکلم اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، جو بندہ بات کر رہا ہو نا، وہ اپنی ذات کے لیے جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ لفظ عشق استعمال کرتا ہے، میں۔ اور جس سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ایک ہو تو اس کے لیے وہ تم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ڈو۔ اور اگر یہ اس کو یا یہ اس کو کسی تیسری چیز کے متعلق کوئی بات کر رہا ہو تو اس تیسری چیز کا جنس جاننا ضروری ہے۔ اگر تو وہ کوئی مذکر ہے تو اس کے لیے یہ اس کو بات بتائے گا ایا کہہ کر، اگر وہ کوئی مؤنث ہے تو وہ کہے گا زی، اور اگر کوئی وہ نوئٹرال جنس ہے، مؤنث ہے، تو وہ کہے گا ایس۔ تو یہ جو ضمائر ہیں ان کو پیرسونال پرونومن کہتے ہیں۔ جب آپ نے اکوزاتیو کو سمجھنے کے لیے اکوزاتیو کے افعال اور جار اور تبدیلی کے یہ اصول یاد کر لینے ہیں، تب آپ نے صرف اور صرف پرونومن، ایڈجیکٹیو اور آرٹیکل، یہ 3 قسمیں ایسی ہیں لفظ کی جن کے اوپر ان اصولوں کے تحت تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے کل چیز پڑھی تھی کہ اس طرح سے ہم نے گردان سیکھنی ہے۔ کل ہم نے کھونن کی گردان دیکھی تھی کہ کھونن کا مطلب ہوتا ہے کر سکنا، یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، اکوزاتیو کا ویاب ہے، اور اس کی گردان یوں ہوگی، اش کھن میں کر سکتا ہوں، ڈو کھنسٹ تم کر سکتے ہو، ایا کھن وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے بیانیے یا جواب کسی سوال کے۔ سوال اگر اس کا بنانا ہو تو وہ کیسا بنے گا؟ وہ ایسے بنے گا کہ کیا میں کر سکتا ہوں، اور اس کو جرمن میں کیسے کہیں گے؟ جرمن میں کہیں گے کھن اش، بس کھن اش کہنے سے یہ پورا سوال بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے جرمن میں یہ دیکھنا ہو کہ کیا تم کر سکتے ہو کو جرمن میں کیسے کہیں گے، تو ہم کہیں گے کہ کیا تم کر سکتے کو جرمن میں ایسے بولیں گے کھانسٹ ڈو۔ کیا وہ کر سکتا ہے کو جرمن میں ہم کیسے بولیں گے کھن ایا۔
ये आसान अगर तरीके से समझा जाना ज़रूरी हो या समझना अगर आप चाहते हैं, तो आपको ये गर्दान अगर आती होगी ना कि इश्क खान, डू खान्स, तो ये सवालिया जुमले बनाना इसलिए आसान होंगे क्योंकि बस ये खान को आपने पहले लगाना है तो खान इश्क बन जाएगा। डू खान्स में खान्स को पहले लगाना है तो खान्स डू बन जाएगा, यानी कि इस तरह से सवालिया बन जाएंगे। उसके बाद हमने दूसरा एक देखा था अब होलन, ये भी एक फेल है। इसका मतलब है पिकअप करना, गाड़ी की मदद से किसी बंदे या चीज़ को एक जगह से उठाना, पिकअप करना या पिक करना भी। इश होले अब, मैं पिकअप कर रहा हूँ। डू होल्स्ट अप, तुम पिकअप कर रहे हो। या होल्ड अप, वो पिकअप कर रहा है। अब अगर ये आपकी गुरदान सारी होगी याद, तो आप इससे सवालिया जुमले बहुत आसानी से बना सकेंगे। होले इश अब, क्या मैं पिकअप कर रहा हूँ। होल्स टू अप, क्या तुम पिकअप कर रहे हो या करते हो, क्योंकि उर्दू के अंदर दो तरीके से हम हाल जारी बना सकते हैं ज़माने में, लिहाजा दोनों गर्दानें दुरुस्त होंगी। क्या मैं पिकअप कर रहा हूँ या क्या मैं पिकअप करता हूँ, दोनों दुरुस्त होंगी। उसके बाद हमने ख्योनन और अब होलन को, दोनों अफ़ाल को मिक्स करके एक जुमला बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं पिकअप कर सकता हूँ, तो इसके अंदर हमने देखना है कि अफ़आल कितने हैं, व्यापन कितने हैं, वर्ब्स कितने हैं। तो पिकअप करना एक फ़ेल है और कर सकना ये दूसरा फ़ेल है। लिहाजा हम दोनों फ़ेलों की अगर गर्दानें सीखी होंगी, जैसे कि ये मैंने ऊपर आपको बताई हुई हैं लिख कर, फिर आप ये बहुत आसानी से बना सकेंगे। और वो ऐसे बनाएंगे, इश कान अप होलन, मैं पिकअप कर सकता हूँ। डू कांस्ट अप होलन, तुम पिकअप कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह से आज हम आगे ज़मायर की तफसील पढ़ेंगे कि ज़मायर कहते किसे हैं, जो कि हमने बल्कि पढ़ लिया मुझे लगता है। आगे उनकी तब्दीली हम पढ़ेंगे कि ये तब्दील कैसे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहद लिखे हुए हैं ज़मायर, और यहाँ पर नीचे जमा लिखे हुए हैं। आप पढ़ भी पा रहे होंगे यकीनन। और साथ में उनके जो मोम्मे हैं, नोमिनेटिव, गेनिटिव, टाटिव, अकुज़ाटिव, उनके हिसाब से उनकी तब्दीलियाँ भी लिखी हुई हैं कि इश जो ज़मीर है, जो शख्सी ज़मीर है जिसको फैज़ोनाल फ़ोनोमन कहते हैं, वो गेनिटिव के अंदर मायनेया बन जाता है और डाटिव के अंदर मियाँ और अकुज़ाटिव के अंदर मिश बन जाता है। इसी तरह से जो जमा का सी है यानी कि विया, हम, वो अकुज़ाटिव के अंदर उन्स बन जाते हैं और डाटिव के अंदर भी आप देख सकते हैं उन्स ही लिखा हुआ है, लेकिन गेनिटिव के अंदर उन्स के आगे ए और या का इजाफा हो गया है और उन्जा बन गया है। इसी तरह से ओएश, ओएश तुम लोग ये के लिए आता है डाटिव और अकुज़ाटिव के अंदर, और गेनिटिव के अंदर ओया आता है। और वो लोग यानी कि छोटे ऐसे लिखे जाने वाला जो पर्सनल फोनोमन है, ज़ाती ज़मीर है, वो गेनिटिव के अंदर ई गया बन जाता है, डाटिव के अंदर ईनन बन जाता है और अकुज़ाटिव के अंदर जी ही रहता है, जैसे कि नोमिनेटिव के अंदर था। आगे लिखा हुआ है कि जो जमा तीसरा मुतकल्लम है, im Plural gibt es bei der dritten Person nur ein Pronomen für alle drei Genera। इसका मतलब ये है कि जमा का जो सीगा है तीसरे पैज़ोन यानी कि तीसरे मुतकल्लम या तीसरे ज़मीर के लिए वो ये ट्रिटे पैज़ोन जी। इसके लिए जो जमा का सीगा है वो उसके लिए एक ही ज़मीर आता है, फिर आले ड्राई गैनेगा। गैनेगा का मतलब है अजनास, अजनास जमा है जिन्स की, जैसे कि मुज़क्कर, मोनस और मुहन्नस जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, तो इनके लिए एक ही आएगा जी। मिसाल इसको इस तरह से समझे कि अगर मुज़क्कर हो, अब एक जो कह लें मर्द, ठीक है, ये एक मुज़क्कर है, मैं इधर लिख देता हूँ मन, इसका जिन्स है मुज़क्कर,
مذکر کے لیے جو ضمیر آتا ہے وہ ہے ڈیا، کچھ لوگ اس کو ڈیر بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک من ہے، ایک لفظ ہے، واحد ہے، اس کے لیے ہم ادھر لکھ دیں گے واحد مذکر، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں آدمی، یا پھر اردو میں اس کے لیے ہم مرد کا بھی استعمال کرتے ہیں ترجمہ، تو وہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں، آدمی یا مرد کو جمع کہتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مذکر جمع ہو جائے، مذکر ہی ہو لیکن زیادہ ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اس کے لیے جو ضمیر آتا ہے وہ آئے گا زی، اور جرمن کے اندر لکھا جائے گا ڈی مینا۔ اب یہ جو نا یہ 2 مرد ہیں یا 3 مرد ہیں یا 4 مرد ہیں، اردو کے اندر آدمی ہی لکھا جائے گا، مرد ہی لکھا جائے گا، جمع کا بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ اردو کے اندر ہم اس کے پیچھے ایک صفت لگا کر اس کا اضافہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بہت سارے، اور یہ لفظ اپنی ذات میں آدمی ہی اس کے آگے آئے گا، بہت سارے آدمی یا پھر بہت سارے مرد۔ جرمن زبان کے اندر بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جن کا واحد اور جمع بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ واحد ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے سیاق کو نہ دیکھا جائے تو جرمن زبان کے اندر بھی، صرف مثال دے کے سمجھانے لگوں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں اس کے علاوہ۔ ملش یعنی کہ دودھ ایک ایسا لفظ ہے جس کی واحد بھی یہی ہے اور جمع بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو جرمن زبان کے اندر ایلٹان کہتے ہیں، تو ایلٹان یا ایلٹرن کی واحد بھی یہی ہے اور جمع بھی یہی ہے۔ تو آپ کو پریشان یا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو اپنے لیے ایک آسانی کے طور پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جرمن اور اردو کے اندر بھی ایک مماثلت ہے کہ واحد جمع کے بغیر فرق کے الفاظ ہم سمجھ سکتے ہیں، سارے تو نہیں، البتہ کچھ۔ تو ڈیا من واحد مذکر ہے اور ڈی مینا جمع مذکر ہے۔ اردو کے اندر دونوں کے لیے آدمی ہی اسی کا استعمال ہوگا، لیکن جرمن کے اندر یہ بدل جاتا ہے۔ من جو ہے وہ آ کی جگہ اے آ جائے گا، یہ پہلی تبدیلی ہے، اور جو اضافہ ہوا ہے مزید وہ اے اور اے آ کا ہوا ہے، یہ دوسری تبدیلی ہے۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے واحد اور جمع میں جرمن زبان کے اندر ہم فرق کر سکتے ہیں، لیکن اردو کے اندر نہیں۔ اردو کے اندر فرق کیا ہوگا؟ اردو کے اندر ہمیں ساتھ میں صفات لگانی پڑیں گی یا پھر فعل متعلق لگانے پڑیں گے، جن کو ایڈوربس کہتے ہیں جرمن انگلش میں، اور ایڈوربین کہتے ہیں جرمن میں۔ بہت سارے آدمی یا کافی سارے آدمی یا زیادہ آدمی، تو یہ بہت سارے، کافی اور زیادہ، یہ ایسے مزید معلومات ہوتی ہیں جو جمع کا تعین کرتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ لکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ جو وہ ہے نا، اس سے مراد میں یہ مرد لے رہا ہوں، جمع مذکر کا، مذکر لوگوں کے جو زیادہ کثرت ہے نا، وہ میں مراد لے رہا ہوں اس وہ سے، وہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا ادھر کہ im Plural gibt es bei der dritten Person nur ein Pronomen für alle 3 Genera، کہ جمع کے صیغے کے اندر جو تیسرا متکلم ہے، تیسرا شخص ہے، اس کے لیے صرف ایک ضمیر استعمال ہوتا ہے تینوں اجناس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایک ضمیر ہے نا آئن پرونومن، وہ یہ زی ہے۔ تو اگر یہ وہ بیٹھے ہیں کا ترجمہ میں نے کرنا ہوگا نا جرمن کے اندر، یعنی کہ وہ مذکر، وہ مرد بیٹھے ہیں، لیکن میں نے صرف وہ بیٹھے ہیں لکھنا، وہ مرد کا ترجمہ، تو میں کروں گا زی زٹسن۔ جو زٹسن ہے وہ اس کے لیے آئے گا، بیٹھے ہیں کے لیے، اور یہ جو وہ ہے اس کے لیے آئے گا یہ زی۔ اب فرض کریں یہ تو ہو گیا واحد
جمع مذکر کے لیے. اگر عورتیں ہوں، عورتیں، اب ظاہر ہے یہ زیادہ تعداد ہے، واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے، تو اس کے لیے آئے گا پلورال فیمینینم، یعنی کہ جمع مؤنث. دی فراون، دی فراون یا دی فراون کے لیے ہم اردو میں ایک ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر عورتیں آ رہی ہوں تو میں کہوں گا وہ آ رہی ہیں. اب اس کو جرمن میں کیسے کہیں گے؟ جرمن میں وہ کے لیے میں نے آپ کو اس کتاب سے دیکھ کے بتایا کہ alle drei گہنے گا، تمام 3 اجناس کے لیے ایک ہی ضمیر آتا ہے، چاہے وہ مذکر جمع ہو، چاہے وہ مؤنث جمع ہو، یا اس کے بعد جو ہم ابھی سمجھیں گے مؤنث جمع ہو، ان کے لیے بھی یہی زی آئے گا. تو وہ آ رہی ہیں، وہ سے مراد میں فراون لے رہا ہوں کہ وہ عورتیں آ رہی ہیں، لیکن میں وہ عورتیں آ رہی ہیں کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں صرف وہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ ہی ان کے لیے آئے گا. تو یہ پرونومن ہے اردو کا، جس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں. ویسے تو یہ لفظ عربی اور فارسی میں بھی مستعمل ملتا ہے ضمیر. زی کومن، زی کومن، وہ آ رہی ہیں. اب اس جملہ ختم ہو گئے، صرف 2 لفظوں پر مشتمل یہ جملہ. یہ جو وہ ہے یہ زی، اور یہ جو کامن ہے یہ ہے آ رہی ہیں. یہ مراد ہے اس بات سے کہ جمع کے اندر تیسرے متکلم کے لیے صرف ایک ضمیر آتا ہے، تمام تینوں اجناس کے لیے. وہ جنس کون سی ہیں؟ وہ ہے مذکر، ادھر کو نہیں لکھی ہوئی، یہاں یہ مذکر، مؤنث اور مؤنث، یعنی کہ ماسکولین، فیمینین، نوئٹرال. مذکر میں نے مؤنث، مذکر مؤنث، یہ چیزیں ساری اپنے یوٹیوب کے چینل پر بتائی ہوئی ہیں، ٹک ٹاک کے چینل پر بتائی ہوئی ہیں، ویب سائٹس بھی لکھی ہوئی ہیں جن پر آپ جا کر ان کی مزید تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ کن الفاظ کے آخر پر کون سے حروف کے آنے سے وہ لفظ مذکر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور وہی مذکر بعد میں داٹیو کے اندر ڈی جو ہے مؤنث جو ہے وہ مذکر بن جاتا ہے، ڈیا بن جاتا ہے. لیکن آج ہم اکوزاتیو کو ہی آگے لے کر چلیں گے. تو آپ کو پتہ چل گیا. اسی طرح سے جو ایک اور تیسرا جنس ہے، مذکر ہم نے پڑھ لیا آدمی، ڈیا من، ڈی مینا. پھر ہم نے عورتیں پڑھ لی، ڈی فراؤ، ڈی فراؤن. اب جو تیسری جنس ہے دس کھنڈ، ڈی کھنڈا، اگر میں ان کے لیے بھی، اگر وہ جمع ہوں تو ان کے لیے بھی میں زی کا صیغہ استعمال کروں گا. مثالیں میں نے آپ کو دے کر بتا دی ہیں کہ کس طرح سے یا کس سیاق و سباق سے یہ ضمیر استعمال ہوتا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں وہ آ رہی ہیں، اور وہ سے مراد میں چاہے مذکر جمع لے لوں یا مؤنث جمع لے لوں، وہی زی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اصول ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امپلوگال یعنی کہ یہ وہی پلوگال ہے جس کو انگلش میں ہم پلورل کہتے ہیں. بس تھوڑی سی تلفیظ جو ہے، بولنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ مشکل ہے، باقی مطلب وہی ہے. Im Plural gibt es bei der dritten Person nur ein Pronomen für alle 3 Genitiva. کہ جمع کے صیغے کے اندر جو تیسرا متکلم ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا نا تیسرا متکلم کون ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نا میں، یہ پہلا متکلم ہوتا ہے. یعنی کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اس کو واحد متکلم کہتے ہیں، اور جس بندے سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو دوسرا متکلم کہتے ہیں. اور اگر یہ پہلا متکلم دوسرے متکلم سے کسی تیسری چیز کے بارے میں کوئی بات کرے
تو وہ جو تیسری چیز کی نشاندہی جس لفظ کی مدد سے کرتا ہے اس کو تیسرا متکلم کہتے ہیں۔ وہ تیسرا متکلم ایک نام بھی ہو سکتا ہے، ایک ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سے ان کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ اگر تو وہ مذکر ہے تو اس کے لیے یہ جنس استعمال ہوگا ایا، لیکن اگر پہلا متکلم کسی دوسرے متکلم سے کوئی بات کسی ایسی تیسری جنس کے متعلق کر رہا ہے اور وہ جو موقع مونس ہے تو اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگا وہ ہے زی۔ اور اگر وہ کوئی ایسی جنس ہے جو کہ نہ مذکر ہے نہ مونس ہے بلکہ ایک تیسری جنس ہے تو اس کے لیے استعمال ہونے والا ضمیر آئے گا ایس۔ فرض کریں میں آپ لوگوں کو ایسی ایک چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کہ جمع ہے، جو نہ واحد مذکر ہے جو نہ واحد مونس ہے، نہ میں آپ کو کسی ایک مرد کے بارے میں بتا رہا ہوں نہ کسی ایک عورت کے، نہ ہی کسی ایک بچے کے، بلکہ بہت زیادہ مردوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ عورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ کتابوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ ٹک ٹاک کے چینلز کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو ان سارے جمع کے لیے جو استعمال ہوگا وہ ہوگا زی۔ یہ واحد ہے اور یہ جمع نیچے ہے۔ میں جو ہوں میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں ان کے بارے میں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں زی کا مطلب ان ہو جائے گا، وہ لوگ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے ان ضمائر کو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میری دوسری ویڈیوز کے اندر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ادھر بھی لائیو میں بھی شاید کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے اب اکوزاٹیو کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی تک یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتا دی ہیں کہ اکوزاٹیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو اکوزاٹیو کے فعل یاد کرنا ہوں گے، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر ان کے جار کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد جو تبدیلی کے اصول ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب یہ تینوں چیزیں آپ کو یاد ہوں گی اس کے بعد ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ اکوزاٹیو کیا چیز ہے۔ اس کی مثالیں میں ابھی تک کافی افعال کی گردان کر کے، کافی ویابن کی گردان کر کے آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ لکھتا ہوں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر اس کی ہم نے جرمن کرنی ہے۔ تو جرمن ہم کیسے کریں گے؟ آپ نیچے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ اس کی جرمن ہم کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترجمہ کریں گے۔ میں کو کہتے ہیں عش، اور پڑھ رہا ہوں کو کہیں گے لیزے، اور کتاب بھی رہ جاتی ہے پیچھے، اس کا ترجمہ ہوگا بوخ۔ اب یہ ایک نام ہے، جب کبھی بھی آپ نے نام لکھنا ہے اس کا پہلا حرف ہمیشہ بڑا لکھنا ہے۔ عش لیزے بوخ۔ جرمن لوگ جب کبھی بھی نام لیتے ہیں تو وہ اکثر اس کا جنسی لفظ یعنی کہ آرٹیکل بھی ساتھ میں لکھتے یا بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر جرمن لوگ کہتے ہیں ich lese das Buch۔ کتابوں کے علاوہ بندے بندوں کو بھی پڑھتے ہیں۔
اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک آدمی کو پڑھ رہا ہوں تو اس کو جرمن میں کیسے کہیں گے؟ Ich lese ein Mann ہوگا یا einen Mann ہوگا؟ اب ich lese میں نہیں لکھتا کیونکہ یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ گردان ich lese ہی ہوتا ہے، لیکن جو ein ہے وہ einen بن جائے گا. ہم ich lese ein Mann نہیں پڑھیں گے، ہم ich lese einen Mann پڑھیں گے. ویسے یہ کوئی منطقی جملہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے لکھا ہے. اچھا einen کیوں بنے گا؟ یہ بھی ایک عقلی اعتراض بندہ کر سکتا ہے کہ ویسے تو مرد کو ein Mann کہتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی. einen کیوں بنے گا؟ یہ اے اور این کا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ تو میں آپ کو جواب دوں گا کہ اے اور این کا اضافہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو من ہے اس کا جنس ہے مذکر واحد. مذکر واحد یعنی کہ ماسکولین زنگولا، ماسکولین زنگولا. اور جو واحد مذکر ہوتے ہیں ان کے آگے اکوزاتیو کے اندر این نہر پہ آ جاتا ہے. اگر ایا ہو تو وہ این بن جاتا ہے، اگر آئین ہو تو وہ آئینن بن جائے گا. تو یہ این لگنا ہے آخر پہ، یہ اس کا اصول ہے جو ہم نے ادھر یہ پڑھا ہوا ہے کہ اش جو ہے وہ مش بن جائے گا، ایا ڈش ڈو ڈش بن جائے گا، ایا این بن جائے گا، زی ہی رہے گا، ایس ایس ہی رہے گا، وی یا انس بن جائے گا، یہ اوش بن جائے گا، اور زی جو ہے وہ زی ہی رہے گا. اسی طرح سے آئین آئینن، آئینے آئینے ہی رہے گا، آئین آئین ہی رہے گا، اور ڈیا جو ہے وہ ڈین بن جائے گا، باقی ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو یہ اصول ہے اکوزاتیو کے اندر بسٹمٹ آرٹیکل کے ساتھ اور ان بسٹمٹ آرٹیکل کے ساتھ. اب یہ تو ہو گیا ہمارے افعال یعنی کہ ویابن. اب کچھ جار بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جار یعنی کہ ایسے الفاظ جو لفظوں کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کریں. اب ایک لفظ ہے جنگل، جس کو جرمن میں والڈ کہتے ہیں. اس کا آرٹیکل بھی واحد مذکر یعنی کہ ڈیا ہے. اب اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ ہم جنگل کے مابین، مابین یعنی کہ درمیان سے جا رہے ہیں، تو اس کو جرمن میں یوں کہیں گے ویا گیہن. ابھی دیکھیں نا، اگر آپ نے گردان یاد کی ہوگی پھر یہ بنانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ویا گیہن، ہم جا رہے ہیں. اب مابین سے کو کیا کہتے ہیں؟ مابین سے یا درمیان سے ڈوائش، یہ ڈال سے بولا جائے گا ڈوائش. آگے آ جاتا ہے ڈیا والڈ، تو ڈوئش ڈیا والڈ نہیں کہنا، ڈوئش ڈین والڈ کہنا ہے. یہ جو این کا اضافہ ہے یہ اس ڈوئش کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈوئش کی وجہ سے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ڈوئش جو ہے یہ اکوزاتیو کا جار ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ادھر ایسا کرتے ہیں، سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں جو جار ہے اکوزاتیو کے، جن کو پریپوزیشن کہا جاتا ہے اور انگلش میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے، وہ یہ مندرجہ ذیل ہیں
Deutsch für gegen ohne wieder اور بھی اس طرح سے ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بھی اتنا لکھ لیتا ہوں کہ اگر یہ یا یہ یا یہ یا یہ کوئی بھی جملے کے اندر آ جائے یا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے یہ اصول جو ہے یہ یاد رکھنا ہے. اش مش بن جائے گا، ٹو ڈش بن جائے گا یا ان بن جائے گا اور اس طرح سے آگے. اور یہ جو ہے آئن جو ہے واحد مذکر کے لیے وہ آئنن بن جائے گا، اور واحد مونس کے لیے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ آئین ہی رہے گا، اور مہنس واحد کے لیے بھی نوئٹخال کے لیے بھی آئین ہی رہے گا. اس کے برعکس جو بسٹمٹ آرٹیکل ہے معین جنسی الفاظ ہیں وہ ڈیا ہوگا اگر واحد مذکر زنگولا ماسکولین ہوگا تو وہ ڈین بن جائے گا، اگر واحد مونس ہوگا تو وہ ڈی ڈی ہی رہے گا، اور اسی طرح سے واحد مہنس جو ہوگا مونس اور محنس 10 کا 10 ہی رہے گا. جو جمع ہوگا وہ بھی ویسے ہی رہے گا. آپ یوں سمجھ لیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اکوزاتیو ہے نا، یعنی کہ مفعولی حالت نون شین جو ہے، اس کی واحد مذکر کے ساتھ دشمنی کہہ لیں یا دوستی کہہ لیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ صرف اسی کے اوپر اپنی تبدیلی ظاہر کرتا ہے اور کسی کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا تعین یہ جو جار ہیں ڈوئش فیوا گیگن نے امویڈا، اور بالکل تھوڑے سے جار ہم نے پیچھے پڑے تھے، لکھے تھے، ذہن بغاؤخن اپ ہولن انفاسن. یہ دو چیزیں جہاں آتی ہیں وہاں پر ہم نے واحد مذکر چاہے وہ ڈیامن ہو یا یہ جو پینسل ہے اس کو بھی مذکر ہی سمجھا جاتا ہے. اردو میں تو یہ مونس ہے، پینسل گر گئی، پینسل ٹوٹ گئی، پینسل مل نہیں رہی. ہم کبھی بھی پینسل مل رہا نہیں کہتے، ہم کبھی بھی پینسل ٹوٹ گیا نہیں کہتے، ہم کبھی بھی پینسل گر گیا نہیں کہتے. اردو کے اندر یہ مونس ہے، لیکن جرمن زبان کے اندر یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیا شٹفٹ اس کو لکھیں گے. یہ صفحہ حالیہ اس کے اوپر پوری میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. تو سب سے پہلے تو ادھر میں لکھ لیتا ہوں اس کے جار. ٹھیک ہے جی. ڈوائش گیگن فیوا اونے اور بھی کافی سارے ہیں لیکن ابھی اتنے ہی لکھتے ہیں. تو یہ اکوزاتیو کی پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن یہ ہو گیا، یعنی کہ جار ہو گیا اکوزاتیو کی. وہ دوسری کیا چیزیں تھیں؟ دوسری تھے ویابن، جن کو جرمن کے انگلش کے اندر وربز کہتے ہیں. تو جو ویابن ہے یعنی کہ بہت سارے کام کہہ لیں، اردو کے اندر بہت ساری حرکتیں کہہ لیں، بہت ساری سرگرمیاں کہہ لیں. عربی میں ان کو فعل کہتے ہیں جس کی جمع افعال ہوتی ہے. تو جو افعال ہیں اکوزاتیو کے وہ بھی ہم ادھر لکھ لیتے ہیں. تو افعال کون سے ہیں؟ ذہن، بغاؤخن،
یا براؤہن. اسی طرح سے اپہولن، انفاسن، فیا، آئین، باغن. ٹھیک ہو گیا. ذہن کہتے ہیں دیکھنا، براؤہن کہتے ہیں ضرورت ہونا، اور اپہولن کہتے ہیں پک اپ کرنا. انفیسن کہتے ہیں ٹچ کرنا یا چھونا. فعین باغن کہتے ہیں طے کرنا، مثلا اپوائنٹمنٹ فعین باغن کرنا جس کو ٹیمین کہتے ہیں. اس طرح سے ڈوائش کہتے ہیں کہ درمیان یا کہ مابین یا بیچ میں سے. گیگن کہتے ہیں کہ مخالف. فیو کہتے ہیں کے لیے. اونے کہتے ہیں کہ بغیر. اور کہتے ہیں کہ ارد گرد. اب اکوزاٹیو انہی چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. اب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اکوزاٹیو یعنی کہ میں نے اس کو مفعولی حالت نون اور شین کا نام دیا. اب ہم نے جو ایک مثال پڑھی تھی کہ ویا گیہن ڈوائش ڈین والڈ. اس کے بعد دوسری مثال ہے گیگن یعنی کہ مخالف. کہ مخالف اگر اس کے میں ایک جملہ بناؤں تو میں کہوں گا کہ میں ہادمہ کے تبصرے کے خلاف ہوں. تو اس کو جنرل میں کہوں گا اشپن نیچے لکھ لیتے ہیں اشپن گیگن. اب دیکھیں نا گیگن کے خلاف یا کہ مخالف. اب اس کے بعد اگر مذکر واحد آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو لاحقیت ہے وہ نون کے صیغے سے ظاہر کی جائے گی. مثال کے طور پر جرمن میں پینسل کو کہتے ہیں ڈیا شٹفٹ. تو اس کا آرٹیکل ڈیا ہے یعنی کہ واحد مذکر ہے. اب اگر یہاں پر ڈیا ہی رہے گا تو ان کے آنے پر اکوزاٹیو کے افعال کے آنے پر یا جار کے آنے پر یہ ڈیا جو ہے یہ ڈین بن جائے گا. تو یہ جو مفعولی حالت نون کا صیغہ ہے یہ ہمارا ادھر ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کب ہوگا؟ جب ان میں سے کوئی جار آ جائے یا ان میں سے کوئی فعل آ جائے. اور اس کے بعد اگر پینسل یعنی کہ ڈیا شٹفٹ کے بجائے اگر ایک پینسل ہو تو اس کو جرمن میں کیا کہیں گے؟ ایک پینسل کو کہیں گے آئن شٹفٹ. لیکن اگر ایک جملہ بنانا مقصود ہو اور آپ کو پتہ جملہ بغیر فعل کے نہیں بنتا اور اگر ان میں سے کوئی فعل آ جائے یا ان کے علاوہ اکوزاٹیو کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، فہرست ہے، آپ گوگل کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں. اکوزاٹیو ویابن اگر لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی اور ان کے اندر میں سے کوئی بھی ایک فعل اگر آ جاتا ہے جملے کے اندر تو اگر ایک پینسل کا لفظ اس کے اندر آتا ہے جملے کے اندر. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مجھے، یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں،
مجھے اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا مثالیں تو آپ اکوزاٹیو سمجھ گئے آج کے اس لیکچر میں. مجھے ایک پینسل کی ضرورت ہے، یہ ایک جملہ ہے. اب اس کے اندر ایک پینسل جو لفظ ہے یہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اس ایک پینسل کو آئن شٹفٹ کہتے ہیں. اب یہاں پر اس کے اوپر ایک عمل ہو رہا ہے، یہ اوبجیکٹ ہے، مفعول ہے. عمل کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ضرورت درپیش ہے، تو ضرورت ہونا ایک عمل ہے، اس کو بغاوخن کہتے ہیں. اب بغاوخن جو ہے یہ اکوزاٹیو کا ویاب ہے. اب چونکہ اکوزاٹیو کا ویاب ہے، اب اس کے بعد ایک پینسل ہے. ایک پینسل کیا ہے؟ یہ ایک مذکر ہے، ٹھیک ہے. ڈیا شٹفٹ ہے، واحد مذکر ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ صرف واحد مذکر کے اوپر اس کی تبدیلی کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کہ جمع کے اوپر. جمع کے اندر جو زی ہے وہ اکوزاٹیو کے اندر بھی زی ہی رہتے ہیں، البتہ جو واحد مذکر ہے اے جو ہے وہ این بن جائے گا. اب یہ جو نون آ گیا نا ہر میں، بالکل اسی طرح سے اگر یہ آئن ہے تو یہاں پر آئنن آ جائے گا. یعنی کہ اس کا ترجمہ جرمن زبان میں ہم یوں کریں گے کہ مجھے ایک پینسل کی ضرورت ہے. ich brauche einen Stift، ٹھیک ہے. تو آئنن ہوگا، آئن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد مذکر اسم ہے اور اس کے پہلے اکوزاٹیو کا ایک ویاب یعنی کہ فعل آیا ہوا ہے. اگر کوئی فعل نہ بھی آتا اور ایک اس میں سے پریپوزیشن آ جاتی جو کہ اکوزاٹیو کی ہوتی، پھر بھی یہی تبدیلی کا اطلاق ہونا تھا. یعنی کہ آپ نے اکوزاٹیو کو سمجھنے کے لیے اکوزاٹیو کے افعال، ان کے جار جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہیں، اور تبدیلی کے اصول، یعنی کہ یہ جو ٹیبل ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ٹیبل ہے، یہ ایک ٹیبل ہے، یہ ایک ٹیبل ہے، اور یہ بھی ایک ٹیبل ہے. اور چوتھی جو چیز ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف واحد مذکر جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ماسکولین یعنی کہ مذکر اور زنگولا یعنی کہ واحد، ٹھیک ہے. یہ آخری بات ہے. اس کے بعد اکوزاٹیو کے اندر کوئی اور نئی چیز نہیں رہتی. یہی سارا اکوزاٹیو ہے، یہی سارا اکوزاٹیو ہے کہ اس کے خاص افعال، اس کے جار، تبدیلی کے اصول جو کہ ٹیبلز میں کافی دفعہ دکھا چکا ہوں، اور واحد مذکر کو آپ نے ہمیشہ اپنا نشانہ بنانا ہے. یہ اس کے جار ہیں، یہ افعال ہیں، یہ واحد مذکر ہے، اور وہ جو ٹیبل آپ کو سارے میں بھی بتا چکا ہوں وہ والے. اب آپ نے صرف مشقیں کرنی ہیں، بار بار. مشقیں کیسے کرنی ہیں وہ بھی میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو افعال ہیں وہ سیکھنے ہیں، فعل سیکھنے ہیں. کام یا حرکت کو فعل کہتے ہیں، لکھنا، دیکھنا، سمجھنا، ہونا وغیرہ. اور اس کے بعد ان کی گردانیں سیکھنی ہیں. گردان کسے کہتے ہیں؟ فعل کو اس کے متکلمین کے ساتھ زمانے یا ڈھنگ کے لحاظ سے ترتیب دینا. وہ بھی ایک خاص اصول کے تحت ہے، ظاہر طے پاتا ہے. آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا اردو کے اندر بھی وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں دے سکتے تبدیلی، یا گردان نہیں سکتے. اس کے بعد سوالیہ جملہ یعنی کہ افخا کے ذاتس بنانا. گردانی سیغے کو متکلم کے پہلے لگانے سے وہ سوالیہ سیغہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اش ول کا ترجمہ میں چاہتا ہوں کریں تو ول اش کو لگانے سے کیا میں چاہتا ہوں بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے زمانے سیکھنے ہیں جن کو جرمن میں ٹیمپس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو زمانے کیا ہیں؟ حال، ماضی، مستقبل، جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہم نے جرمن میں سیکھنے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اردو میں سیکھ لیں. جیسے کہ میں ابھی بول کے بتا دیتا ہوں کہ میں ابھی ٹک ٹاک پر سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میری یوٹیوب کی ویڈیوز جا کے دیکھیں نا، یہ لائیو بھی ادھر ہی اپلوڈ ہوگی. میں 4 لائیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، گھنٹے سے زیادہ ہی ہیں ساری وہ. اور یہ جو 5ویں اس کی قسط بن کے اپلوڈ ہوگی ادھر، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بات دیکھیں گے تو یہ چیز کور ہو جائے گی. میں نے اپنے یوٹیوب میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ آپ میری غلطیاں درست کریں لیکن کسی متوفق علیہ حوالے سے کریں، ٹھیک ہے. 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے ایسے کہہ کے نہیں، بلکہ وہ ریاضی کا اصول لائیں
کہ بھئی اس ریاضی دان نے لکھا ہوا ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں اس اصول کے تحت، ٹھیک ہے. یہ ایک منطقی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں اردو کی گرامر نہیں جانتا تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھئی اس کتاب میں یہ گرامر لکھی ہوئی ہے، آپ ایسے سیکھ لیں، تو میں سیکھ لوں گا. اور اگر میں سکھا رہا ہوں تو آپ سیکھیں اگر میں ٹھیک سکھا رہا ہوں. محمد بھائی آپ واٹس ایپ پر ایڈڈ نہیں ہو؟ اگر نہیں ہو تو مجھے لکھیں واٹس ایپ میں بھیج دیتا ہوں، نمبر اسی میں ہے، ٹھیک ہے، میری اسی ٹک ٹاک کے چینل میں. اچھا، جب آپ نے زمانے سیکھ لینے ہیں نا تو پھر آپ نے سیکھنے ہیں اسما، نام، اور اس کے بعد جنس، یعنی کہ مذکر. یہ کتاب مؤنث ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ پینسل پڑھی ہوئی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کاپی کھلی ہوئی ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے اجناس، جنس سیکھنے ہیں. ڈیا ڈیداس جن کو کہتے ہیں، مذکر ڈیا، مؤنث ڈی، مؤنث داس. اردو کے اندر یہ جنس مؤنث نہیں پائی جاتی. اردو کے اندر ہم گیا ہے یا گئی ہے ہی کہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو 10 جنس ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے ہم اردو کے لیے، اردو جانے والوں کے لیے. جو روسش زبان ہے، رشین زبان ہے، اس کے اندر 6 اجناس پائی جاتی ہیں. زیکس آرٹیکل جو ہے وہ گیبن ہے. تو ان کے لیے تو ظاہر آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن ہمارے لیے بھی مشکل نہیں رہتی جب ہم ادھر دیکھتے ہیں نا کہ جو ایا ہے، جو واحد مذکر ہے، وہ ایم بن جاتا ہے ٹاٹیو کے اندر، مفعولی حالت میم کے اندر، اور ایس بھی ایم بن جاتا ہے. اس وجہ سے یہ مشکل نہیں رہتی، کیونکہ دونوں کو یہ مذکر ہی کے جنس سے یاد رکھتے ہیں. جرمن لوگ جو ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے، میں نے صرف اس کی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو اکوزیٹیو آئے گا. یہ آخری لیکچر ہوگا اکوزیٹیو کے متعلق. آپ یہ بار بار دیکھیں گے، آپ کو اکوزیٹیو کلیئر ہو جائے گا. آپ نے مشقیں کرنی ہیں زیادہ سے زیادہ. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈاٹیو یعنی کہ مفعولی حالت میم کے اوپر اپنا سبق کا آغاز کریں گے. اور آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گوگل کروم میں اور وہاں پر جا کے لکھنا ہے اکوزیٹیو ویابن. تو ان کی ایک پوری فہرست آپ کے سامنے کھل جائے گی. یہ میں نے چند ایک صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں لکھی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اش بن گیگن ڈین من، اگر میں نہ ہوتا تو ڈی میں نہ ویسے لکھ دینا جانا تھا جیسے کہ نومینیٹیو کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آئین من ہو تو پھر آئینن من لکھا جائے گا. آئین گیگن آئینن من. آئینن من کیوں؟ آئینن من اس لیے لکھا جائے گا کیونکہ گیگن جو ہے یہ اکوزیٹیو کا فعل ہے، ٹھیک ہے. تو بار بار آپ میری ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر، وہاں پر میں نے یہ چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں تفصیل سے. مثال کے طور پر اگر میں کچھ اور جملے بنانے کی کوشش کروں ان الفاظ کے ساتھ تو میں کہوں گا مجھے ٹچ نہ کرو کو فس مش نشٹ ان. پہلا حرف بڑا لکھتے ہیں، میں نے چھوٹا لکھ دیا ہے. فس مش نشٹ ان، اس کو جرمن میں کیا کہیں گے؟ مجھے ٹچ نہ کرو، یعنی کہ مجھے چھوؤ نہ، ٹھیک ہے. تو اب مش کیوں ہے، عش کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان فاسن ہے یہ اکوزیٹیو کا فعل ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو عش ہے وہ مش بن جائے گا. عش جو ہے وہ مش بن جائے گا، جس کا ترجمہ مجھے، مجھ کو، مجھ سے ان لفظوں میں کیا جا سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا. ویسے اگر آپ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی میں نے تو عش پڑھا ہوا ہے،
مش نہیں پڑھا ہوا، میں نے یہ عش ہی پڑھا ہوا، اس کا مطلب میں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ایسے لکھیں گے نا فس عش نشت ان، تو اس سے مطلب یہ بنے گا کہ میں ٹچ نہیں کر رہی، یعنی کہ اگر آپ ایسے لکھیں نا فس عش نشت ان، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ لہٰذا جو صحیح اصول ہے اس کے تحت آپ نے بولنا ہے۔ فس مش نشت ان، اگر اس کا ترجمہ آپ یہ لے رہے ہیں کہ مجھے ٹچ نہ کرو، مجھے نہ چھوو، تو پھر درست ہے۔ اگر آپ فس عش نشت ان لکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں ٹچ نہیں کر رہی، میں نہیں چھو رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کوئی اور جملہ بنا لیتے ہیں ٹچ کرنے سے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں ایک فعل، خاص طور پر وہ بندہ یا وہ بندی لازمی طور پر لکھے ان فعل میں سے یا ان جار میں سے کوئی بھی ایک، جس کو اکوزاتیو کی سمجھ نہیں آتی، اس کو لازمی لکھنا چاہیے، حالی بیٹھ کر سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ کمنٹس میں یا ساتھ میں لائیو آ کر یہ بتانا چاہیے، اردو میں ہی بتا دیں، جرمن تو مجھے بھی کوئی نہیں آتی، اردو میں ہی بتا دیں کہ ایسا اردو کا کوئی جملہ بتا دیں جس کے اندر کے درمیان آتا ہو، جس کے اندر کے مخالف آتا ہو، کے لیے آتا ہو، کہ بغیر کے ارد گرد آتا ہو۔ اسی طرح سے ان میں سے کوئی بھی ایک جملہ کسی بھی زمانے کا بنا کر بتا دیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں واحد مذکر رکھنا ہے، میں بنا کتاب کے نہیں پڑھ سکتی، ہاں، لیکن آپ نے بیچ میں مذکر نہیں نہ رکھا، میں بنا یا بغیر کتاب کے نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا Ich kann ohne das Buch، پڑھنے کو کہتے ہیں لیزن، اور نہیں پڑھنے کو کہتے ہیں نشٹ لیزن، نشٹ لیزن۔ Ich kann ohne das Buch nicht lesen، میں بغیر کتاب کے نہیں پڑھ سکتی۔ اب جو کتاب ہے نا، اس کا جنس جو ہے وہ مخنث ہے، اس مخنث کو آپ غیر جانبدار جنس بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل رہنا انگلش اور پنجابی میں، اور جرمن والے کہتے ہیں نوئٹرال۔ ٹھیک ہے، میں مہنث ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کا جیسے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے نوئٹرال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایس یا دس ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو جملہ کہنا چاہیے تھا اس کے اندر واحد مذکر کا شامل ہونا ضروری تھا، اگر آپ اکوزاتیو کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے ان افعال یا جار کے ساتھ کہ میں بغیر پینسل کے، اگر میں وہی سیاق رکھوں، نہیں لکھ سکتی، تو اس کا ترجمہ ہوگا Ich kann ohne ڈیشٹفٹ تھا نا تو اب ڈین بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ پہلے اونے آ گئے، اور اکوزاتیو کا صیغہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اکوزاتیو کا جار یا فعل آ جائے تو واحد مذکر والے جو الفاظ ہوتے ہیں، اجناس ہوتے ہیں، ان کے آگے اے این آ جاتا ہے یا این آ جاتا ہے۔ اب یہ جو این ہے اس کی تلفیظ اردو جاننے والوں کے لیے صرف اور صرف اس حرف نون سے ہو سکتی ہے۔ اسی بنیاد کے تحت میں نے اکوزاتیو کو مفعولی حالت نون اور شین کا نام دیا ہے۔ شین اس لیے کہ یہ کافی سارے
دوسرے متکلمین جو کہ ضمائر کے اندر ظاہر ہوتے ہیں کہ آخر پہ ش کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ عش جو ہے وہ مش بن جاتا ہے، ڈو جو ہے اکوزاتیو کے اندر ڈش بن جاتا ہے، اور یہ نون اور شین جو ہے یہ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اش کھان اونے ڈین شٹفٹ نشٹ شائبن، کہ میں بغیر پینسل کے نہیں لکھ سکتی۔ اب اونے بھی آ گیا اور ڈین بھی آ گیا۔ فرض کریں کہ یہاں پر یہ مذکر ڈیا شٹفٹ جمع کے صیغے میں ہوتا، یعنی کہ ایک پینسل نہیں بلکہ بہت ساری پینسلیں ہوتی، تو جملہ کیسے بننا تھا؟ جملہ یہ بننا تھا میں پینسلوں کے بغیر نہیں لکھ سکتا یا نہیں لکھ سکتی، ایسے ہی ہونا تھا نا۔ تو اس صورت کے اندر کسی قسم کی تبدیلی واضح نہیں تھی ہونی، اس لیے نہیں تھی ہونی کیونکہ جو اکوزاتیو ہے اس کی تبدیلی کا اطلاق صرف واحد مذکر کے اوپر ہوتا ہے، وہ واحد مذکر چاہے ایک زندہ چیز ڈیا مان ہو یا ایک بے جان چیز ڈیا شٹفٹ ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہید مجھے یہاں پر لکھ دینی چاہیے کہ مفعولی حالت نون یعنی اکوزاتیوس میں تبدیلی صرف اور صرف واحد مذکر یعنی زنگولا ماسکولینو پر ہوتی ہے۔ مفعولی حالت نون شین یعنی اکوزاتیوس میں تبدیلی صرف اور صرف واحد مذکر یعنی کہ سنگولا ماسکولین پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا، عشق جو ہے اس کا مطلب میں ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے یا پھر اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن آ جائے، یہ یا یہ، تو عشق کیا ہوگا؟ اکوزاتیو میں چلا جائے گا اور مش بن جائے گا۔ عشق کے پہلے ایم لگانا ہے آپ نے، تو کیا بن جائے گا؟ مش۔ کب بنے گا؟ جب اکوزاتیو کا کوئی پریپوزیشن آ جائے، جیسے کہ ڈوئش میں نے لکھا ہوا ہے، ڈوائش گیگن فی اون یا پھر کوئی ویاب آ جائے، کوئی ورب آ جائے، جیسے کہ ذہن، سی، براؤخن، نیڈ، اپہولن، پک اپ، انفاسن، ٹچ، vereinbaren، کنسلٹیٹ۔ تو اس طرح سے اگر کوئی فعل یا
جار آ جائے جس کا آپ کو 100% پکا پتہ ہو کہ یہ اکوزاتیو ہی کا جار ہے یا پھر اکوزاتیو ہی کا فعل ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس تعریف کے مطابق اور ان ٹیبلز کے مطابق، ان فہرستوں کے مطابق جو میں نے آپ کو کافی دفعہ دکھائی اور سمجھائی ہوئی ہیں، آپ نے واحد مذکر کی طرف کیے جانے والے ہر تبدیل پذیر لفظ کی آخر میں نون یا شین کی تبدیلی کرنی ہے، یا اس کے آگے اے این آئے گا یا سی ایچ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور صرف یہی ضمیر نہیں، صرف ذاتی ضمیر ہی نہیں، فیض و نعت عموماً ہی نہیں، بلکہ ان کی کافی ساری اقسام ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پوزیسیو پرونومن بھی ہے، ڈیمونسٹریٹیو پرونومن بھی ہے، ریفلیکسیو پرونومن بھی ہے، اس طرح سے یہ کافی سارے ضمائر ہیں۔ تو یہ پوزیسیو پرونومن یعنی کہ ملکیتی ضمائر جو کسی کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ میرا کا ترجمہ ہم اردو میں میم چھوٹی یہ رے الف کرتے ہیں، تو یہ لفظ میرا جو ہے یہ بھی ایک ملکیت ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس چیز کی طرف جس چیز کا ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ میری کتاب ہے، تو اس جملے کے اندر میری جو ہے یہ ایک ضمیر ہے جس کو جرمن کے اندر پوزیسیو پرونومن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرض کریں جس چیز کی طرف ہم اپنے آپ کو یا جس چیز کو ہم اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اگر تو وہ واحد مذکر ہے، اور دوسری شرط کیا تھی کہ اگر اس جملے میں اکوزاتیو کا کوئی جار یعنی کہ پریپوزیشن یا پھر افعال یعنی کہ ویابن میں سے کوئی بھی ایک ورب آ جائے، ویاب آ جائے، تو اس کے آخر میں اے این آئے گا۔ اگر پینسل کی ہم کافی مثالیں دیکھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ یہ ڈیا شٹفٹ ہے، اگر فرض کریں میں نے کہنا ہو کہ یہ میری پینسل ہے تو میں جرمن میں کیسے کہوں گا؟ مائن شٹفٹ، میری پینسل۔ اگر میں یہ کہوں یہ میری پینسل ہے تو اس کو جرمن میں ہوگا دس اسٹ مائن شٹفٹ۔ اب جو اسٹ ہے وہ یہاں پر کہیں نہیں آیا ہوا، زائن جو ہے یہ اکوزاتیو کا فعل نہیں ہے، لہٰذا مائن ہی رہے گا۔ لیکن اگر میں ان میں سے کوئی بھی فعل استعمال کروں، مثلا میں کہتا ہوں میں میری پینسل کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کو جرمن میں کیسے بولیں گے؟ اس کو جرمن میں بولیں گے ich sehe، میں دیکھ رہا ہوں، meinen Stift، مائن حالی نہیں بولیں گے، مائنن بولیں گے۔ اور یہاں پر اکوزاتیو آپ نے سیکھ لی ہے، اگر آپ کو کس سمجھ آ گیا نا تو آپ اکوزاتیو سیکھ چکے ہیں، مفعولی حالت نون شین آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ ڈاٹیو سیکھیں، گینیٹیو سمجھیں، اکوزاتیو آپ نے سیکھ لی ہے۔ تین جو بلکہ چار کہنا، کل چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اکوزاتیو کے فعال ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اس کے جار ہے، تیسری چیز تبدیلی کا اصول ہے جو کہ واحد مذکر ہے، یا پھر آپ تبدیلی کے اصول ان فہرستوں کو کہہ لیں جن کے اندر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ ڈیا ڈین بن جائے گا، مائن مائنن بن جائے گا، ڈائن ڈائنن بن جائے گا، انزا انزیغن بن جائے گا۔ اے این یعنی کہ سب کے آگے آگے لگا دینا آپ نے، اس کے آگے اے این لگا دینا زائنن بن جائے گا، اس کے آگے اے این لگا دینا ایغن بن جائے گا، اس کے آگے لگا دینا تو وہ زائنن بن جائے گا، لیکن وہ ہو واحد مذکر۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ واحد ہو، اور دوسری شرط ہے کہ وہ مذکر ہو۔ اب ڈیا من جو ہے یہ ایک مذکر ہے،
اسی طرح سے ڈیاشٹفٹ جو ہے وہ ایک مذکر ہے. کتاب جیسے کہ نیچے خادمہ لکھ رہی تھی، کتاب ایک مؤنث ہے، اس کا آرٹیکل 10 ہے، وہ ڈیا نہیں ہے، لہٰذا اس کے آگے کسی بھی قسم کی تبدیلی کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ اس اصول کے منافی ہے جو ہم نے بھی پڑھا ہے اور جو اس کتاب کے اندر خود جرمن لوگوں نے لکھا ہوا ہے. صرف واحد مذکر، ڈیا والڈ، جنگل جو ہے یہ مذکر اسم ہے. تو اس کے پہلے جہاں کہیں بھی مفعولی حالت نون یا شین کے یہ جار آ جائے جو میں نے ادھر لکھے ہیں، یا پھر یہ افعال آ جائیں. ان کے علاوہ میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے اور بھی جار اور افعال ہیں. یہ صرف آپ کو اکوزاٹیو سمجھانے کے لیے تھوڑے سے میں نے چند ایک لکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اور یہ لائیو بھی اپلوڈڈ ہوگی تمام لائیو کی طرح 5ویں تحقیق کے ساتھ کہ اکوزاٹیو ہے کیا، مفعولی حالت نون شین ہے. مفعولی حالت کسے کیا مراد ہے؟ مفعولی حالت سے مراد ایک ایسی چیز کی حالت ہے جو مفعول کے متعلق ہو. ٹھیک ہے، تو مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی فعل سرزد کیا جاوے. فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام یا حرکت کو. اب ان کا جو خلاصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسی چیز، ایسا شخص، ایسی جگہ کی حالت جس کے اوپر کوئی ایسا کام، کوئی حرکت یا سرگرمی کی گئی ہو یا کی جا رہی ہو یا کی جائے جو کہ خاص طور پر سرگرمی یا پھر کوئی فعل جو ہے وہ اکوزاٹیو کا ہو. ٹھیک ہے، مزید برآں ہم نے یہ بھی بات تفصیل سے سمجھ لی ہے کہ اکوزاٹیو جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے ایک لفظ اکوزاٹیوس سے نکلا ہے. اکوزاٹیوس الزام لگانے کو، جو اس کا ایک لفظی معنی پایا جاتا ہے الزام لگانا، الزام دینا، مجرم قرار دینا. تو الزام لگانا جو ہے یہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، کوئی عمل ہے، کوئی حرکت ہے. تو جب کبھی بھی کوئی عمل ہو، کوئی حرکت ہو، تو آپ نے لازماً یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو سرگرمی ہے، جو آپریشن ہے، وہ کس معمے کا ہے. آیا وہ اکوزاٹیو کا ہے، وہ ڈاٹیو کا ہے، یا وہ گینیٹیو کا ہے. مفعولی حالت نون شین، میم رے، یا پھر سین سواد کا ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی شے ایسی لگے کہ بار بار ویڈیوز دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں آتی تو آپ اس طرح سے ساتھ مثالیں لکھیں، یا پھر وہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کو کاپی پیسٹ کر کے لکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.